السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے گزشتہ کام مکمل کر لیا ہوگا۔ بیٹا، ہم نے گزشتہ سبق میں الدرس الرابع صفحہ نمبر 19 اور 20 پہ کچھ کام لکھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے پڑھا تھا اور اسے یہ ہوم ورک کے طور پہ دیا گیا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ آج ہم اسی سے آگے الدرس الرابع سے آگے صفحہ نمبر 21 اور 22 پہ آج ہم پڑھیں گے، اور جو آج ہم سبق پڑھیں گے آج آپ اس کو یاد کر لیجئے گا۔ آج چونکہ لکھنے کا کام نہیں ہے، صرف یاد کرنے کا کام ہے، تو دیکھ لیجئے گا کہ اگر یہ صفحہ نمبر 19 اور 20 پہ کچھ کام رہتا ہے تو اس کو بھی مکمل کر لیجئے گا۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ بیٹا آپ کتابیں کھول لیجئے۔ بیٹا آج ہم یہ سبق پڑھیں گے باب مفعلہ۔ اس کو آج ہم نے پڑھنا ہے، یہ والا دونوں سبق پڑھنے ہیں۔ تو اس کے جو ہم نے گزشتہ سبق میں یہ کام پڑھا تھا، مجھے امید ہے یہ آپ نے مکمل کر لیا ہوگا۔ تو اگر مکمل نہیں کیا تو آج چونکہ لکھنے کا کام نہیں ہے، یاد کرنے کا ہی کام ہے، تو آج آپ اس کو مکمل کر لیجئے گا۔ جی، تو آج ہم پڑھیں گے الدرس الخامس، باب مفعلہ۔ اس باب کی علامت یہ ہے کہ اس میں فا کلمہ کے بعد الف زائد ہوتا ہے، جیسے جاہدہ، فاعل کے وزن پہ۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کی علامت، جیسا کہ ہم شروع سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ باب اپنی علامتوں سے ہی پہچانے جا رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نے باب افعال پڑھا تھا تو اس کے شروع میں حمزہ قطعی تھی۔ باب تفعیل پڑھا تھا تو اس میں جو عین کلمہ تھا وہ مشدد تھا۔ باب مفعلہ یہ تھا کہ فا اور عین کلمہ کے درمیان الف کا اضافہ ہوگا۔ جب آپ یہ علامتیں یاد کر لیں گے تو ایک باب سے دوسرے باب کی پہچان بہت آسان ہو جائے گی۔ دیکھیے گا، باب مفعلہ کا استعمال جب فعل دو افراد میں مشترک ہو، جب کوئی فعل دو افراد میں مشترک ہو، یعنی دو افراد فعل کو اس طرح انجام دیں کہ ہر ایک کا فعل دوسرے پر واقع ہو، گویا کہ دونوں ہی اس فعل کے فاعل ہوں اور دونوں ہی اس فعل کے مفعول بھی ہوں، تو اس کے لیے باب مفعلہ استعمال ہوتا ہے۔ البتہ جملہ میں ایک شخص کو بطور فاعل اور دوسرے کو بطور مفعول ذکر کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ دونوں ہی فاعل بھی بن رہے ہوتے ہیں اور دونوں ہی مفعول بن رہے ہوتے ہیں، لیکن جملہ میں فاعل اور مفعول تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کا جو عمل ہے وہ ایک دوسرے پر موقوف ہوتا ہے۔ جیسے دیکھیے، جاہد المسلمون الکفار، مسلمانوں نے کفار سے جہاد کیا۔ اب جہاد مراد یہ لڑائی کی، انہوں نے مسلمانوں نے قتال کیا۔ تو اب جب مسلمان کافروں سے لڑائی کریں گے تو اس سے ظاہری بات ہے کہ کافر بھی مسلمانوں سے لڑیں گے۔ اور یا جیسے ہم کہیں کہ زید اور خالد نے جھگڑا کیا، تو اب جھگڑا تو دونوں کر رہے ہیں، تو لیکن اس میں ایک فاعل ایک مفعول بھی کریں گے۔ جیسے المسلمون یہ فاعل ہے اور الکفار یہ مفعول بھی ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں آخر میں واو نون لگا ہے، یہ فاعل کی علامات میں ہم نے پڑھا تھا، اور اس پر آخر میں دیکھیں فتح را کے اوپر زبر ہے، تو یہ مفعول بھی کی علامت ہے۔ جاہد المسلمون الکفار، کفار نے مسلمانوں سے جہاد کیا۔ ناصر احمد خالدن، احمد اور خالد نے ایک دوسرے کی مدد کی۔ تو اب دیکھیے، ناصر احمد، احمد فاعل ہے، خالدن مفعول بھی ہے، حالانکہ مدد دونوں ہی ایک دوسرے کی کر رہے ہیں۔ شابہت فاطمہ زینب، فاطمہ اور زینب آپس میں مشابہ ہیں، اور شابہت اس کا فاعل جو ہے فاطمہ تو ہے، اور زینب اس کے آخر میں دیکھ رہے ہیں زبر ہے، فتح ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ مفعول بھی ہے اور یہ فاعل ہے۔ تو اس میں آپ نے ایک بات دیکھ لی کہ دونوں ہی افراد پر فعل کا سر انجام دینا موقوف ہوتا ہے، اور اس کی 3 مثالیں ذکر کر دیں، تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ باب مفعلہ میں اب جو ہم صرف صغیر پڑھ رہے ہیں، جیسے صرف صغیر میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے تمام جو صیغے ہیں، ماضی
معروف ہے، ماضی مجہول ہے، اسم فاعل ہے، اور اس کے بعد پھر ماضی مجہول ہے، اور پھر مضارع مجہول ہے، اور اسم مفعول، امر اور نہیں، سب کا ایک ایک صیغہ ذکر کر دیا جاتا ہے تاکہ پھر اس سے باقی گردان آپ کے لیے بنانا آسان ہو جائے، کیونکہ صرف ایک صیغے میں چونکہ علامت کا صرف اس میں علامت کا فرق ہے جو اس باب کی خاص علامت ہے، باقی جو فاعل کی علامات ہیں وہ ماضی میں مستقل ہیں، وہ وہی ہیں جو شروع میں آتی ہیں، جیسے جاہدہ جب ہم تثنیہ کا صیغہ بنائیں گے تو اس کے آخر میں الف لگا دیں گے، جمع کا بنائیں گے تو اس کے آخر میں واو الف لگا دیں گے، جاہدہ تو جاہدو بنا دیں گے جب جمع کا صیغہ بنائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں اس کی صرف تذکیر جاہدہ یہ ماضی معروف کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یجاہدو مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، مجاہدتاً یہ مصدر ہے، فہو مجاہد وہو مجاہدن تو یہ اسم فاعل کا صیغہ مجاہد جہاد کرنے والا، تو یہ اس کا صیغہ ہے جیسے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے گا جیسے ماضی مجہول جوہدہ، اب اس میں اور اس میں فرق دیکھ لیں، یہاں پر شروع میں پیش آ گئی اور الف کی جگہ پر واو آ گئی اور عین کلمہ میں زیر آ گئی، جوہدہ یجاہدو میں صرف عین کلمہ میں جہاں زیر ہے اور یہاں زبر ہے، یجاہدو مجاہدتاً اور فضا کا مجاہدن، تو یہ مصدر دیکھیے یہاں پر بھی جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً اور یہاں پر بھی جوہدہ یجاہدو مجاہدتاً یہ مصدر ہے، اور اس کے بعد یہاں پر اسم فاعل ذکر کیا مجاہدن اور یہاں پر اسم مفعول ذکر کیا ہے، اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں عین کلمہ مکسور ہے، زیر ہے، ہا کے نیچے آپ کو معلوم نظر آ رہا ہے زیر ہے اور یہاں پر زبر ہے، اس میں اور اس میں فرق وہی ہے جو فعل مضارع معروف اور مجہول میں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسم فاعل مضارع معروف سے بنتا ہے اور اسم مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے، اس وجہ سے اس کا وہی فرق ہے جو مضارع معروف اور مضارع مجہول میں تھا۔ اس کے بعد امر جاہد یہ مضارع معروف سے بنا، یجاہدو میں اب یہ مضارع معروف کے اس میں جو امر حاضر کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ تو جاہدو، تو علامت مضارع گرا دیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے تو جاہد بن جائے گا، اور نہیں لا تجاہد، تو یہ صرف صغیر ہے، دوبارہ سن لیں، جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً فہو مجاہدن، اور اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے مجاہد جہاد کرنے والا، وجوہدہ یجاہدو مجاہدتاً فضا کا مجاہدن، الامر منہ جاہد والنہی منہ لا تجاہد۔ اب ہم اگلے صفحہ پر ہم 4 گردانے، اس کو جو صرف کبیر ہے اس کو ہم دیکھیں گے 4 گردانے، اور بقیہ گردانے انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ماضی میں جو صیغے ہم نے شروع میں سب سے پہلے نظر رکھی کہ وہ گردان یاد کی تھی، اور جو فاعل کی علامات تھیں وہ بالکل اسی طرح آخر تک چلی آ رہی ہے، یہاں الف ہے، یہاں واو الف ہے، یہاں تا ساکن ہے، تا الف تا ہے، تو یہاں نون الف نا، اور اسی طرح مضارع مجہول میں ماضی مجہول میں بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف جو فرق ہے وہ جو فعل کی علامت ہے اس کے اعتبار سے فرق پڑا، تو جاہدہ ان دو نے جہاد کیا، جاہدو ان سب نے جہاد کیا، اور اسی طرح چلتے جاہدنا ہم سب نے جہاد کیا، جوہدہ اور ان سب سے جہاد کیا گیا، جوہدنا ہم سب سے جہاد کیا گیا۔ تو اب چونکہ یہ ماضی مجہول تھی، اسی طرح آپ آگے دیکھ لیں مضارع معروف یجاہدو وہ جہاد کر رہے ہیں، کرتے ہیں، کریں گے، کر رہے ہیں یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کرتے ہیں اور کریں گے، یجاہدانی اب آخر میں دیکھ لیجیے الف نون کا اضافہ ہے، واو نون تو نجاہدو، تو جو علامت فاعل ہے وہ مضارع میں کسی بھی باب میں تبدیل نہیں ہوں گی، نہ ماضی میں تبدیل ہوں گی نہ مضارع میں تبدیل ہوں گی، اور ہاں البتہ معروف اور مجہول کے اعتبار سے جو یعنی علامت مضارع کا فرق ہے یا جو اس میں جو فعل کی علامت کا فرق ہے وہ فرق ضرور آئے گا، جیسے اب جو مجہول کا صیغہ بنے گا یجاہدو، یجاہدانی، یجاہدون سے لے کر نجاہدو تک، اس باب کے ماضی مجہول کو جب ماضی معروف سے بنایا جاتا ہے تو فا کلمہ کے مضموم ہو جانے کی وجہ سے الف واو سے تبدیل ہو جاتا ہے، جیسے دیکھیں جاہدہ سے جوہدہ،
تو یہ الف واو سے تبدیل ہو گیا، باقی اس کے علاوہ کوئی وہی تبدیلیاں ہیں جو وہاں ثلاثی مجرد میں پڑھ کے آ چکے ہیں، اور علامتیں جو فاعل کی علامتیں ہیں وہ بھی اسی طرح رہتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ سب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اس کو صرف یاد کرنا ہے آج میں، اور جو گزشتہ کام آپ کا رہتا ہے اس کو مکمل کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔